بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک سوال اور جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سوال کا جو ٹاپک ہے وہ سجود لغیر اللہ ہے۔ مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب تفہیم القرآن زیر مطالعہ ہے، شرک کے مسئلے پر ذہن الجھ گیا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ تفہیم القرآن کے بغور مطالعہ سے یہ امر ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مخصوص صفات میں عالم الغیب ہونا اور سمیع اور بصیر ہونا، جس کے تحت ہمارے مروجہ الفاظ حاضر اور ناظر بھی آ جاتے ہیں، بھی شامل ہیں۔ خدا کے سوا کسی کو بھی ان صفات سے متصف نہیں سمجھنا شرک ہے۔ خدا کے سوا کسی کو بھی ان صفات سے متصف سمجھنا شرک ہے، اور حقوق میں سجدہ اور رکوع وغیرہ بھی ذات باری سے مختص ہیں۔ شرک کو خداوند تعالیٰ نے جرم عظیم اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے جرم کو وہ خود کسی کو حکم نہیں دے سکتا، مگر فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ اسی طرح کوئی نبی نہ تو شرک کرتا ہے نہ کرواتا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے تو مندرجہ بالا واقعات کی کیا توجیہ ہوگی؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے شرک کے مسئلے میں اپنی جو الجھنیں بیان فرمائی ہیں وہ تفہیم القرآن کے مسلسل مطالعے سے بآسانی رفع ہو سکتی ہیں۔ میرے لیے ایک خط میں ان کو تفصیلاً رفع کرنا مشکل ہے، تاہم چونکہ شرک کا معاملہ بڑا ہی نازک اور خطرناک ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس الجھن میں زیادہ دیر تک مبتلا رہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ چند الفاظ میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سجدہ برائے خود شرک نہیں ہے، بلکہ شرک کی علامت ہے۔ اصل میں شرک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک فی الذات یا فی الصفات یا فی الحقوق ٹھہرانا ہے۔ سجدہ اگر اسی طرح کہ کسی عقیدے کے ساتھ ہو تو شرک ہے، ورنہ اس فعل سے چونکہ مشرکین کے ساتھ عملاً مشابہت ہوتی ہے، اس لیے اسے بجائے خود شرک ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اس کی مشابہت کی بنا پر ممنوع ٹھہرایا گیا ہے۔ تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خود حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے فرشتوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ عز و جل کے حکم صریح کی تعمیل میں تھا۔ بطور خود وہ آدم علیہ السلام کو قابل پرستش یا قابل تعظیم سمجھ کر نہیں جھک گئے تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے والدین اور بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ اس رویا سے صادقہ کی بنا پر تھا جو قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے خود دکھایا تھا، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے الہی اشارہ قرار دیا تھا، سورہ یوسف آیت 4-6، اور جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آخرکار اس خواب کا مصداق ٹھہرایا، سورہ یوسف آیت 100۔ اس لیے یہاں بھی جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور ظاہر ہے جو کام اللہ کی حکم کی تعمیل میں کیا جائے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اب اس شخص کے معاملے کو لیجئے جو اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کے بغیر کسی بندے کو معظم اور مقدس سمجھ کر بطور خود اس کے آگے سجدہ بجا لائے، کیا کسی دلیل سے اس فعل کو بھی غیر مشرکانہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ استدلال صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے دونوں معاملوں میں سجود لغیر اللہ کو جائز رکھا ہے تو یہ فعل مطلقاً جائز ہے، یا یہ کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر خود جسے چاہیں تعظیماً سجدہ کر سکتے ہیں؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے کے متعلق ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں مصالح کی بنا پر خداوندی سے کچھ مساکین کی کشتی عیبدار کر دی اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے ہم بھی مصلحت دیکھ کر جس کے مال کو چاہیں نقصان پہنچا دیں اور جسے چاہیں قتل کر دینے کے مجاز ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصوص شریعہ کے ذریعے سے غیر اللہ کے لیے سجدے کو حرام قرار دیا ہے اور دوسروں کی جان اور مال میں تصرف کے لیے حدود مقرر کر دیے ہیں، تو کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض خصوصی افعال کو نظیر قرار دے کر اور ان پر قیاس کر کے ان ممنوعات کو اپنے لیے مباح کر لے؟ ترجمان القرآن، مارچ 1962۔